اللہ اکبر، اللہ کی کتنی بڑی آزمائش تھی۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی زوجہ کو اور اپنے بیٹے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑاؤ۔ تو پھر وہ آج جہاں کعبۃ اللہ ہے، یہاں پہاڑوں کے بیچ حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کے حضرت خلیل اللہ واپس چلے گئے۔ اور پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال ہوئی تو ایک بار ملنے آئے، تو حضرت خلیل اللہ کو حکم ہوا، خواب آئی اور خواب میں یہ حکم ہوا۔ نبیوں کی خواب بمنزلہ وحی ہوتی ہے۔ ہمارے جو خواب ہیں ان میں سے کچھ خواب ایسے ہیں جن کو کہا گیا نبوت کا 46واں حصہ ہے، اچھے خواب، لیکن ہمارے خواب ادغاث و احلام ایسے بھی ہوتے ہیں جو دن کے خیالات کا عکس ہوتے ہیں۔ کچھ ہمارے خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو شیطان کی طرف سے ہمارے اوپر ہوتے ہیں، شیطانی خیالات کا عکس ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ اچھے اور صالح خواب ہوتے ہیں۔ لیکن نبی کا کوئی خواب ادغاث احلام نہیں ہوتا، نبی کا کوئی خواب جو ہے وہ شیطانی خیال کا نتیجہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ نبی پر شیطان وسوسہ اندازی نہیں کر سکتا۔ اور اگر اس امکان کو مان لیا جائے تو ساری شریعت مشکوک ہو جاتی ہے۔ تو یہ امکان ہی نہیں ہے کہ نبی پر شیطان اثر انداز ہو سکے۔ اللہ اکبر، نبی تو نبی رہا، نبی کے سچے غلام جو ہیں، شیطان تو ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا جب وہ اللہ کی طرف سے دیے ہوئے تقوی سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ خیر، تو خواب دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو آئے اور بیٹے سے کہا، پہلے زوجہ سے کہا کہ بیٹے کو تیار کر دو، ہم نے دوست کی دعوت پہ جانا ہے۔ ویسے خلیل عربی میں بوڑھے دوست کو ہی کہتے ہیں، اور حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل کہلائے، رب نے ابراہیم کو اپنا دوست قرار دیا تھا۔ تو پھر کہا دوست کی دعوت ہے، دوست کا بلاوا ہے، میں نے بیٹے کو وہاں لے کے جانا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ بیٹے کو تیار کر دیتی ہیں، کنگھی بھی کرتی ہیں، بالوں میں تیل بھی لگاتی ہیں، خوبصورت کپڑے بھی پہناتی ہیں۔ اللہ سے مانگ مانگ کے لیا گیا بیٹا۔ اللہ اکبر، اب 13 سال کی عمر، فلما بلغ معہ السعی، جب وہ بلوغت کی عمر میں پہنچا، چلنے پھرنے کے قابل ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کے ساتھ چلے۔ اور راستے میں جب یہ منظر دیکھا کہ باپ بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنے جا رہے، تو شیطان بدن میں آگ لگ گئی۔ قیامت تک یہ نقشہ دنیا دیکھے گی، کیا منظر ہوگا خدا کی رضا کے لیے یوں بھی اظہار کیا جاتا ہے۔ تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، ابراہیم ایک خواب کے سہارے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے اور تھوڑے طریقے ہیں۔ تو حضرت خلیل اللہ نے پتھر اٹھا کے اس کے جو ہے وہ مارا، کہا ہٹ جا، میرے پاس ایک اسماعیل ہے، 1000 اسماعیل بھی ہوتے، قربان کر دے۔ یہ وہی جگہ ہیں۔ پھر حضرت اسماعیل کے پاس آیا تو انہوں نے بھی یہی بات کہی، کہا کہ ماں شہزادہ کدھر ہے؟ کہا دوست کی دعوت پہ ان کا باپ لے کے گیا ہے۔ کہا نہیں، دوست کی دعوت نہیں ہے، وہ تو ان کو ذبح کرنے لے جا رہا ہے۔ کہا کوئی سوچ کے بات کر، دعائیں مانگ مانگ کے لیا رب سے، اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دے گا؟ دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی ہوا نہیں کسی باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا ہو اور بیٹا نافرمان ہو، تب بھی کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ تو وہ بیٹا ہے کہ جس کی پیشانی میں اجالے رکھے ہوئے ہیں، جس کی چمکدار آنکھیں خیرہ کر دیتی ہیں، کیا اس بیٹے کو ذبح کرے گا؟ اور باپ بھی اتنا نرم دل، پھر مانگ مانگ کے لیا، مجبور ہو گیا، کہنے لگا کہ وہ اسے اللہ کا حکم کہتا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے کہا ظالم بھاگ جا، اگر اللہ کا حکم ہے میری گود میں ایک اسماعیل ہے، 1000 اسماعیل بھی ہوتے قربان کر دے۔ یہ انوکھی داستان تھی جو کائنات میں رقم ہونے جا رہی ہے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ امر واقعیہ ہے، یہ ہونے والی داستان ہے جس کی یادیں پورے عالم میں بکھری ہیں۔ کائنات میں ایسا انوکھا واقعہ ہے، ایسا البیلا واقعہ زمانے میں نہیں دیکھا ہوگا جو یہ واقعہ رقم ہونے جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل 13 سال کی عمر اور حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو ساتھ لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں میٹھی میٹھی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ جب منع کی اس وادی میں پہنچے، آج حاجی جو ہے جب وہ رمی چمار کرتا ہے تو وہ کہتا مجھے فون پہ بتا دو کہ میرا جانور ذبح ہو گیا کہ نہیں ہو گیا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اس قربان گاہ پہ چل کے جائے۔ وہ کہتا ہے تھکن سے چور ہوں،
اللہ اکبر، حاجی تجھ سے تو چل کے جایا نہیں جاتا اور شریعت نے تجھے سہولت بھی دے دی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ تو وہاں جائے، لیکن ذرا دیکھ وہ منظر کتنا دل آویز تھا۔ اگر حاجی کو کہا جاتا کہ بیٹا بھی ساتھ لے جانا ہے اور وہاں بیٹے کو ذبح نہیں کرنا، صرف گردن پہ چھری ہی رکھنی ہے، تو کلیجے کانپ جاتے، اللہ اکبر، رسم بھی ادا نہ ہو پاتی۔ لیکن یہاں ایک انوکھا واقعہ عملاً روح پذیر ہوا۔ فلما بلغ معہ السعی، جب وہاں پہنچے تو کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اللہ کتنا میٹھا اور دلاویز انداز تھا، اے میرے بیٹے، یا بنیا، یا بنی نہیں کہا، میرے بیٹے نہیں کہا، بیٹے نہیں کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ اس میں اپنائیت کا جمال دیکھیے اور ٹپکتا ہوا شہد دیکھیے پیار کا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تو بتا تیری رائے کیا ہے۔ باپ نہ بتاتا ذبح کر لیتا، لیکن نے بیٹے کو شامل کیا، بتانا میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور نبی کا خواب بمنزلہ وحی ہے، اب تو بتا تیری رائے کیا ہے، مجھے بتائیے۔ باپ بیٹے کو کہے کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، باپ اپنی مرضی سے بعض اوقات کسی بیٹے کی کسی خدمت کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا زیادہ دے دے، یا اس سے شفقت کا رخ زیادہ ہو، یا اس کو کچھ ترجیح دے دے، تو دوسرے بیٹے ناراض ہو جاتے ہیں اور باپ کے خلاف جا کے اپنے چچاؤں سے اور دوسرے رشتہ داروں سے بات کرتے ہیں کہ ہمارا باپ ظالم ہو گیا ہے۔ یار اس کا روح سخن تھوڑا سا دوسرے بیٹے کی طرف ہوا تو جا کے شور کر دیا اولاد نے کہ میرا باپ ظالم ہو گیا ہے۔ لیکن ذرا یہاں کہانی دیکھیے، باپ کیا بول رہا ہے، بیٹا میں تجھ کو ذبح کرنا چاہ رہا ہوں، فانظر ماذا تری، مجھے بتا تیری رائے کیا ہے۔ تو بیٹا کیا جواب دیتا ہے، کائنات میں ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا۔ بیٹا خاموش ہو جاتا، سر جھکا لیتا، یہ بھی بڑی بات تھی، امتثال امر تھا۔ بیٹا کہتا جی جس طرح آپ نے دیکھا میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ بھی امتثال امر تھا۔ بیٹا کہتا ٹھیک ہے آپ کر لیجیے جو آپ نے کرنا ہے، تو یہ بھی امتثال امر تھا۔ لیکن جو بیٹے نے کہا، کائنات نے ایسا منظر یہ بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ بیٹے نے یہ نہیں کہا ہاں کر لیجیے، بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ خاموشی اختیار کر لی، گردن جھکا لی، ذرا دیکھیے، بیٹے نے کہا یا آباتے، باپ نے کہا تھا نا یا بنیا، اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، تو جب یہ بات سن لی کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں تو بیٹے کا لہجہ تبدیل نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، آج بیٹا ہو تو کہے باپ ہو سفاک ہو، لیکن اس کے باوجود لہجہ کہ یا آباتے، اے میرے ابو، ذرا اس سے شہد ٹپکتا ہوا دیکھیے اور اس سے خدمت گاری کا جذبہ دیکھیے، یا آباتے، اے میرے ابو۔ آگے کیا ہے، یا آبا فعل ما تؤمر، ابو ذبح کیا ہے، جو بھی کرنا ہے کرو۔ یا آبا ذبح نہیں کہا ہے، ابو ذبح کر دیجئے، ذبح کا جواب ذبح میں دیا جاتا نا، لیکن بیٹا دو قدم آگے بڑھ گیا، یا آبا فعل ما تؤمر، ابو ذبح کیا ہے، جو بھی کرنا ہے کیجئے، باقی رہی بات میری، یہ کام آسان تو نہیں کہ گردن پہ چھری چلے اور میں تڑپوں نہ، لیکن اللہ کی مدد ہو تو یہ مشکل بھی نہیں، ستاجد ہونی انشاءاللہ من الصابرین۔ آپ دیکھیں گے رب نے چاہا تو صبر کر کے دکھاؤں گا، تڑپوں گا بھی نہیں۔ باپ رسی بھی ساتھ لے گیا تھا، چھری بھی ساتھ لے گیا تھا، چھری نکالی، یہ کوئی قصہ نہیں، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ حقیقت اور امر واقعیہ ہے۔ چشم فلک نے پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا، آج حوریں بھی دیکھ رہی تھی، غلمان اور رضوان بھی دیکھ رہے تھے، فرشتے بھی چھک چھک کے دیکھ رہے تھے۔ مالک قیامت آنے والی ہے، کہا تمہیں بتانا چاہتا ہوں، تم کہتے تھے انسان کو خلیفہ بنا رہے، سجدے تو ہم کرتے ہیں، عبادتیں تو ہم کرتے ہیں، یہ تو لڑائی کرے گا، دھینگا مشتی کرے گا، اب دیکھو میرے بندے کی ادا کو، میرے بندے کی اطاعت اور فرما برداری کے رنگ بھی دیکھو۔ اللہ اکبر، باپ نے بیٹے کو لٹایا، رسیوں سے بدن جکڑ لیا، ہاتھ میں چھری پکڑی ہے، اللہ اکبر، حضرت اسماعیل کو لٹایا۔ قرآن نے وہ باقاعدہ منظر نکاری کی ہے، فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں راضی ہو گئے، کس بات پہ راضی ہو گئے کہ فلاں نمبر کی گاڑی خرید لیں، فلاں کوٹھی اور فلاں بنگلہ خرید لیں، نہیں، دونوں راضی ہو گئے، باپ ذبح کرنے پہ راضی ہو گیا اور بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہو گیا۔ اسلام اسے کہتے ہیں فلما اسلما، یہاں لفظ جب دونوں نے رضا کر لی، طے کر لیا، دونوں نے سر چکا لیا، الاسلام گردن نہادن، اسلام کا معنی گردن رکھ دینا،
تو دونوں نے جب گردنیں رکھ دی اللہ کے حکم پر، باپ ذبح کرنے پہ تیار ہو گیا اور بیٹا ذبح ہونے پہ تیار ہو گیا۔ سینے میں دل رکھنے والے ہو، بیٹے کا ذبح کے لیے تیار ہو جانا چھوٹی بات نہیں تھی، لیکن باپ کا اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو ذبح کرنا یہ اس سے بھی بڑی بات تھی۔ یہ تماشائے لبے بام نہیں تھا، لیکن آج زمانہ اس منظر کو دیکھ رہا ہے۔ منا کے سیاہ پہاڑوں میں یہ کہانی رقم ہونے جا رہی ہے۔ باپ نے ہاتھ میں چھری پکڑی اور بیٹے کو لٹایا۔ قرآن بتاتا ہے فلما اسلما، جب دونوں راضی ہو گئے، وتلہ للجبین، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ اس پر مفسرین نے دو باتیں کی ہیں۔ للجبین کا معنی کیا ہے کہ پیشانی کے بل لٹایا، پیچھے سے ذبح کرنا چاہ رہے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کی گردن کو بل دے کر کے ماتھا زمین پہ لگایا جاتا ہے کہ رگیں تن جائیں اور گردن کھل جائے تاکہ ذبح کرنے میں آسانی ہو۔ تو کہا کہ گردن کو جو ہے وہ کشادہ کرنے کے لیے آپ کا نازک گلا گھما کر کے پیشانی پہاڑ پتھر کے ساتھ لگائی اور رگیں تن گئی، پورا بدن جکڑا تھا رسیوں سے، اور حضرت ابراہیم نے خود بھی پٹی باندھی تھی کہ یہ منظر اتنا آسان تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اچانک حضرت اسماعیل نے کہا ابا جان میری رسیاں کھول دو۔ بیٹا کیا ہوا؟ کہا کھول دو رسیاں۔ بیٹا ابھی تو کہہ رہے تھے یا ابت افعل ما تؤمر، جو کرنا ہے کیجئے، اب کیا بول رہے ہو؟ کہا کل کا مورخ لکھے گا باپ ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ذبح ہونا نہیں چاہتا تھا، باپ نے باندھ کے کیا ہے، کھول دو رسیاں، نہیں تڑپوں گا۔ رسیاں کھول دی گئیں۔ حضرت ابراہیم نے ہاتھ میں چھری پکڑی ہے لیکن پٹی برابر بندھی ہے۔ بیٹے فلما اسلما وتلہ للجبین، اللہ اکبر، تو پوری قوت کے ساتھ چھری کو نازک ریشم جیسی گردن پہ رکھا۔ ابراہیم تیرے حوصلے پہ قربان، اسماعیل تیری فرما برداری پہ قربان۔ اقبال بولے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند۔ بیٹا لیٹا ہے، رسیاں بھی کھلی ہیں، تڑپتا بھی نہیں ہے، آہو فغاں بھی نہیں کرتا، آنکھوں میں آنسو بھی نہیں ہے۔ باپ نے ہاتھ میں چھری پکڑی ہے، بیٹے کی نازک ریشم جیسی گردن پہ رکھی اور پوری قوت سے چھری کو دبا دیا، لیکن ہوا کیا کہ ایک بال بھی نہیں کٹا۔ چھری کو پاس پڑے پتھر پہ مارا، لکڑی پڑی تھی، پتھر پڑا تھا، مارا، وہ کٹ گیا۔ لما تقطعی یا سکین، اے سکین ہے چھری تو کیوں نہیں کاٹتی؟ اللہ اکبر۔ چھری نے زبان حال سے آواز دی ابراہیم الخلیل یامرنی والجلیل ینہانی، خلیل مجھے ایک بار کاٹنے کا کہتا ہے، وہ خلیل، وہ کبیر، وہ رب، وہ جلیل 70 بار کہتا ہے، خبردار ایک بال بھی کاٹا۔ کہا تیرا کام تو کاٹنا تھا۔ چھری بولی آگ کا کام بھی تو جلانا تھا، جس نے آگ کو جلانے سے روکا آج اس نے مجھے کاٹنے سے روک دیا۔ سمجھے، اس سے یہ بھی تو نتیجہ نکل سکتا ہے چلو جان چھوٹی، میرا قصور تو نہیں تھا، لیکن اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا جذبہ تھا۔ پتہ نہیں دل میں کیا بات آ گئی کہ چھری کو روک دیا گیا۔ پھر استغفار پڑا اور چھری تیز کی اور گردن پہ رکھ کے پورا زور لگا دیا، گردن کٹ گئی، خون بہنے لگا۔ خوش ہو گئے کہ بڑا کام تھا کر گزرا۔ جلدی جلدی پٹی کھولی تو دیکھا ذبح ہونے والا بیٹا نہیں دمبا تھا۔ اللہ اکبر، دمبا پڑا تھا اور بیٹا پاس کھڑا مسکرا رہا تھا۔ تو حضرت خلیل کی زبان سے بے ساختہ نکلا اللہ اکبر۔ تو حضرت اسماعیل بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پاس جبریل کھڑے تھے، کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آواز آئی فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ آواز آئی ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا، تو نے تو اپنے گمان میں بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی، لیکن یہ ہم نے اس وقفے میں دمبا رکھ دیا، تم نے واقعی خواب پورا کر دکھا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے ان کے جو ہے بدلے میں ایک دمبا دے دیا اور ہم نے اس کو پچھلوں کے لیے سنت رکھ دیا۔